لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ہمارے ہاتھ میں فضائل حج ہے مولانا زکریا صاحب کی. مولانا زکریا اپنی کتاب فضائل حج کے صفحہ نمبر 138 پر وہی اسی قسم کا عقیدہ بیان کرتے ہیں جس قسم کا مولانا طارق جمیل صاحب نے بیان کیا. فرماتے ہیں کہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ ساری جگہوں سے افضل ہے. یہ فضائل حج مولانا زکریا کی لکھی ہوئی کتب خانہ فیضی لاہور سے چھپی ہوئی, اس کا صفحہ نمبر 138. قبر شریف نبی کی قبر کی جگہ ساری جگہوں سے افضل ہے جو حصہ نبی کے بدن سے ملا ہوا ہے. سنیے اور دیکھیے کیسے توحید کے اوپر کلہاڑے چل رہے ہیں. ان توحید کا چولا پہننے والے شرک کی داعی, شرک کے دعات کی محفلوں میں جانے والوں, سیروزے کے لیے نکلنے والوں, ذرا اللہ کو جان دینی ہے. اللہ کی توحید کی قیمت کو اپنے دل میں پیدا کرو. کہاں جو حصہ نبی کے جسم سے لگا ہے وہ کعبہ سے افضل ہے, وہ عرش سے افضل ہے, وہ اللہ کی کرسی سے افضل ہے, حتیٰ کہ زمین و آسمان کی ہر جگہ سے افضل ہے. نبی کی قبر کعبہ بیت اللہ سے بھی افضل, تو پھر سجدہ مسجد قبر رسول کی طرف منہ کر کے کرنے شروع کر دیں. طواف قبر کا ہونا چاہیے نا جو بیت اللہ سے افضل. اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے, اللہ کی کرسی سے بھی افضل ہے. جس عرش پہ اللہ مستوی ہے نبی کی قبر اس عرش سے بھی افضل ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. ہم سوال کرتے ہیں حضرت یہ بات اگر آپ کو قرآن نے سکھائی ہے تو ہمیں بھی ذرا اس پارے کا, اس سورت کا, اس آیت کا نمبر بتا دیجئے. اگر حدیث رسول نے بتائی ہے تو ہمیں بھی حدیث کا نام بتا دیجئے, حدیث کا نمبر بتا دیجئے. اور اگر حدیث و قرآن میں یہ بات نہیں ہے تو آپ کے بزرگوں کی بات کو اہل حدیث کا بیٹا کبھی دین نہیں مان سکتا. دین نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا. یہ وہ غلو ہے جس سے اللہ کے نبی نے منع کیا تھا. آپ نے فرمایا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى, عیسی ابن مریم, جیسے عیسائیوں نے عیسی ابن مریم کو اٹھایا, اللہ کے بندے کو اللہ کا بیٹا کر دکھایا, تو مجھے ایسا نہ کرنا, مجھے ایسا نہ کرنا. مولانا طارق فرماتے ہیں, طارق جمیل صاحب, اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کے صدقے وجود بخشا ہے. کب تھے, کب نبوت ملی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہے ہیں متى وجبت لک النبوہ, یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ اس کا جواب کیا تھا؟ اس کا جواب یہ تھا کہ آپ ارشاد فرماتے 40 سال کی عمر میں رمضان شریف کے مہینے میں 17 تاریخ کو غار حرا میں میرے پاس فرشتہ آیا اور مجھے نبوت دے گیا. یہ اس کا جواب تھا. جواب کیا آیا؟ یہ جواب نہیں دیا. جواب کیا آیا؟ کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد, ابھی آدم علیہ السلام کا کہیں وجود نہ تھا اور اللہ مجھے نبی بنا چکا تھا. یعنی یہ دنیا نبی کے صدقے پیدا ہوئی ہے. اس کے لیے یہ ایک من گھڑت روایت پیش کرتے ہیں, لولاک لما خلقت الافلاک, اگر آپ کو پیدا نہ کرتا کائنات کو پیدا نہ کرتا. شاہ مدینہ سنی ہے وہ نعت یا نہیں سنی ہے؟ آپ نہ ہوتے کائنات نہ ہوتی. یہ جھوٹ ہے محمد الرسول اللہ کی طرف, یہ جھوٹ ہے اللہ کی طرف. انا للہ و انا الیہ راجعون. کائنات رسول اللہ کے لیے پیدا نہیں ہوئی. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. کائنات اللہ کی توحید کے لیے پیدا ہوئی ہے. اور نبی کی حدیث سے بھی سن لیجئے, نبی کی زبان مبارکہ سے بھی سن لیجئے. آپ نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی حتی یقال فی الارض اللہ اللہ, جب تک اس زمین پر ایک بندہ بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا. یہ کائنات اہل توحید کے لیے بنی ہے. جب تک مواحد, آخری مواحد زندہ رہے گا کائنات باقی رہے گی, اور جب مواحدین ختم ہو جائیں گے کائنات ختم ہو جائے گی. اگر نبی کے لیے کائنات بنتی تو نبی کی وفات کے ساتھ کائنات کو ختم بھی ہو جانا چاہیے تھا, لیکن کائنات ختم نہیں ہوئی, کائنات باقی رہی. کیوں؟ کائنات اللہ کی توحید کے لیے بنی ہے. مولانا طارق جمیل فرماتے ہیں حوریں جو جنت کی حوریں ہیں, اگر حوریں مردوں سے کلام کریں تو مردے زندہ ہو جائیں. یہ زندہ کرنے کا نیا کھاتا کھلا ہے. پہلے پیر کرتے تھے, اب حوروں کو بھی یہ ٹھیکہ مل گیا ہے. یہ کمپنی اوپر ٹرانسفر ہو گئی ہے. وہ ایک جھاتی ڈال لیں, سارے مردے قبر سے نکال کے دیکھ, کون دیکھ رہی ہے؟ اور جنت کی خوبصورت لڑکیاں جو ریشمی لباس پہنی ہوئی, جو اس ناز و انداز سے چلتی ہیں کہ جب ان پر نظر پڑے گی تو انسان دیکھتا ہی دیکھتا رہ جائے گا. مردوں سے بات کرے, مردے زندہ ہو جائیں, زندوں کو جھلک دکھا دے, لوگوں کے کلیجے پھٹ جائیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. حضرت کیا یہ اللہ کے قرآن کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ مردوں کو زندہ کرنے والا یحیی و یمیت, مارتا کون ہے؟ اللہ. زندہ کون کرتا ہے؟ اللہ. یہاں تعلیم دی جاتی ہے اگر حوریں جھاتی ڈال لیں ان کو موقع,
مل جائے تو یہ جتنے مردے ہیں یہ سارے زندہ ہو جائیں. یہ اللہ کے دین کی طرف اپنے پاس سے بنا کر باتیں کرنا, اس لیے میری تقریر میں ایک چارمنگ آ جائے, میری تقریر میں مزہ آ جائے. سننے والا کہے جی مولانا صاحب نے آج تو 15-20 0 میٹر حدیثیں سنائی ہیں جو اس سے پہلے سننے کو نہیں ملی. اپنی تقریر میں لذت پیدا کرنے کے لیے اگر محمد پہ جھوٹ مارنا کی عادت پڑ گئی ہے, اللہ کی قسم یہ عادت بہت بری عادت ہے. میرے نبی کے صحابہ نبی کی بات بیان کرتے ہوئے تھر تھر کانپ جایا کرتے تھے, کہیں ہماری بات نبی کی بات کے خلاف ہوئی تو ہمارا ٹھکانہ جہنم میں نہ بن جائے. اسی لیے محدثین حدیث رسول بیان کر کے کہتے او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, یوں یا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. مولانا طارق جمیل صاحب ایک اور بات سناتے ہیں, کہتے جب گناہگار مسلمان جہنم میں داخل ہوں گے, آگ ان کے قریب آئے گی تو وہ کہیں گے لا الہ الا اللہ, آگ بھاگ جائے گی. یہ جہنم میں کھڑے بغیر آگ کے, ماشاءاللہ. پھر آگ قریب آئے گی, یہ پھر کہیں گے لا الہ الا اللہ, آگ پھر بھاگ جائے گی. وہ پھر تیسری بار آگ آگے آئے گی, یہ پھر کہیں گے لا الہ الا اللہ, آگ پھر بھاگ جائے گی. داروغہ جہنم کہے کہ پھڑ دی کیوں نہیں؟ کہ کیویں پھڑا زبان چ لا الہ الا اللہ کہندا ہے, جتھے یہ لفظ میں نہیں اتنے جا سکتی. پھر اللہ نے ان کو جہنم میں ڈالا ہی کیوں؟ پھر داروغہ کہے گا اچھا اب آگے چل, میں ان کا بندوبست کرتا ہوں. جب چوتھی دفعہ آگ آگے آئے گی, یہ لا الہ الا اللہ کہنے لگیں گے, لیکن ان کی زبان بند کر دی جائے گی. پھر ان کو لا الہ الا اللہ ان کی زبان سے نہیں نکلے گا اور پھر ان کو آگ پکڑ سکے گی. جب حضور کی امت کو ڈالا جائے گا جہنم میں تو ان کے چہرے کالے نہیں ہوں گے, ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں ہوں گی, ان کے پاؤں میں بیڑیاں نہیں ہوں گی. تو جب گریں گے تو وہ جنت کا دوزخ کا داروغہ کہے گا مالک یہ کون آ گئے جن کے چہرے سفید, جن کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں, پاؤں میں بیڑیاں نہیں. تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا آگ کو حکم دو کہ انہیں پکڑے, اور اے مالک ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں مت ڈالو, ان ہاتھوں نے صدقات دیے ہوئے میرے نام پر. ان پاؤں میں بیڑ زنجیریں مت ڈالو, یہ پاؤں میرے مسجدوں کی طرف کئی دفعہ اٹھے ہیں. ان کے چہروں کو مت جلانا, یہ ماتھا کئی دفعہ میرے دربار میں ٹکا ہے. ان کے دل کو مت جلانا, اس کے اندر ایمان ہے, باقی سارے وجود کو آگ لپیٹ لے گی. اچھا جب آگ قریب آئے گی نا تو یہ کہیں گے لا الہ الا اللہ, تو آگ پیچھے ہٹ جائے گی. پھر وہ آگے آئے گی, کہیں گے لا الہ الا اللہ, آگ پیچھے ہٹ جائے گی. پھر وہ آگے آئیں گے, وہ کہے گا جنت وہ دوزخ کا فرشتہ پکڑ دی کیوں نہیں؟ وہ کہے گی لیس لی سلطان علی لا الہ الا اللہ. وہ کہے گی لا الہ الا اللہ پہ میرا زور نہیں چلتا, میں کیسے پکڑوں؟ تو کہیں گے اچھا اب پکڑو. اب جب چوتھی دفعہ پکڑنے آئے گی وہ لا الہ الا اللہ کہنا چاہیں گے, اللہ زبان بند کر دے, زبان بند ہو جائے گی, زبان بندی اندر ہے, بول نہیں سکیں گے. اب اللہ کہے گا اسی کلمے کی لاج دنیا میں رکھتے تو یہ آگ تمہیں کچھ نہ کہہ سکتے. تم نے میرے کلمے کی عزت کو پارا پارا کیا, آج اس کی سزا تمہیں چکھنی پڑے. یہ امت جہنم میں بھی جائے گی تو اتنی رعایتوں کے ساتھ جائے گی. حضرت یہ علم آپ کو کہاں سے ملا؟ علم تو دو جگہ پر ہے, یا اللہ کے قرآن میں یا محمد کے فرمان میں صلی اللہ علیہ وسلم, تیسری چیز نہیں ہے. تو یہ بتائیے یہ حدیث کہاں ہے؟ بڑے بھائی ڈاکٹر سید طالب الرحمان حافظہ اللہ کا مناظرہ ہوا قادیانی سے, تو قادیانی دلیل دیتے ہوئے ایک مولانا شبلی نعمانی کی تاریخ کا حوالہ دینے لگا کہ مولانا شبلی نعمانی نے لکھا ہے. تو بھائی کہنے لگے بھائی ہم مناظرے میں بیٹھے ہیں, اللہ کے قرآن کی بات ہوگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بات ہوگی, تیسری بات نہیں ہوگی. کہا عجیب بات ہے, آپ کو تاریخ کا نہیں پتا؟ مولانا شبلی نعمانی کی اتنی بڑی تاریخ. بھائی نے کہا اچھا ایک تاریخ میرے پاس بھی ہے. کہا اس میں کیا لکھا ہے؟ کہا اس میں لکھا مرزا کافر تھا. کہا اچھا وہ تاریخ کی کون سی کتاب ہے؟ تو بھائی کہنے لگے اس کا نام ہے بٹاق العلوم. کہتا بٹاق العلوم کبھی سنی نہیں. کہا تاریخ کی 20 جلدوں پہ مشتمل اتنی بڑی کتاب, نام ہے بٹاق العلوم, اس میں لکھا ہے مرزا کافر تھا. اب وہ بیچارہ بار بار دوہرا رہا ہے کہ پہلی دفعہ نام سنا ہے, کبھی دیکھی نہیں پڑھی نہیں. تو یہ جتنی روایات حضرت پیش کرتے ہیں یا بٹاق العلوم کی روایات ہیں یا بیڑا گھر کے دارین کی روایات ہیں, یہ حدیث رسول ہمیں نظر نہیں آتی اور کسی حدیث کی کتاب کے اندر پڑھنے کو نہیں ملتی. مولانا فرماتے ہیں ذرا سنیے, بڑا پیارا قصہ ہے. کہتے محمد حسین بغدادی بازار میں گئے, ایک کنیز خرید کے لائے. جب کنیز خرید رہے تھے لوگوں نے کہا یہ پاگل سی کنیز ہے, اس کو نہ خریدتا. نہیں مجھے کوئی بات نہیں چلے گی, ٹھیک ہے لے جاؤ. گھر لے گئے, جا کے سو گئے. آدھی رات محمد حسین بغدادی کی جب آنکھ کھلی تو آنکھ کھلتے ہوئے کیا دیکھا کہ جو وہ کنیز صاحبہ تھی نا مصلی بچھا کر بیٹھی اور دعا کر رہی, اے اللہ جو محبت تجھے مجھ سے ہے اس کے واسطے دعا کرتی ہوں. محمد حسین بغدادی نے یہ سنا, کہا اے لڑکی کیا کہتی ہے, چپ کر, یوں کہ اے اللہ جو محبت مجھے تجھ سے ہے,
جو مجھے تجھ سے ہے. یہ نہ کہ اللہ کو تجھ سے محبت ہے, بلکہ یہ کہ اللہ جو کنیز کو تجھ سے محبت ہے. کہنے لگی چپ کر, اللہ کی قسم اگر اللہ کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تجھے بستر پہ نہ سلاتا, مجھے مصلے پہ نہ بٹھاتا. یہ اللہ کو مجھ سے محبت ہے اس لیے تجھے سلایا, مجھے جگایا. اور پھر کہنے لگی اے اللہ اب میری اور تیری محبت کا راز فاش ہو گیا. اب میری اور تیری محبت کا راز اور لوگوں کو پتہ لگ گیا, فاش ہو گیا. اب اس دنیا میں رہ کر کیا کرنا؟ اے اللہ اب لوگوں کو پتہ لگ گیا میں اور تو محبوب اور محب ہیں, اب تو مجھے اپنا وصال دے دے. اتنا کہا, زور سے چیخ ماری اور ساتھ ہی ہوا نکل گئی, مر گئی. محمد بن حسین بغدادی بازار میں گئے, ایک کنیز عورت لونڈی فروخت ہو رہی تھی, اس کو خرید کے لے آئے. لوگوں نے کہا پاگل سی ہے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. رات کو آدھی رات کے بعد آنکھ کھلی تو دیکھا وہ لونڈی, وہ کنیز, وہ عورت مصلے پہ بیٹھی اور اللہ سے لو لگی ہوئی, آنسو بہ رہے, سینہ گھٹ رہا, اور اللہ کو کیا کہہ رہی, اے اللہ وہ محبت جو تجھے مجھ سے ہے. یہ کہہ رہی, کہنا تو یہ تھا کہ وہ محبت جو مجھے تجھ سے ہے, کہ اے اللہ وہ محبت جو تجھے مجھ سے ہے میں اس کے واسطے سے تجھ سے سوال کرتی ہوں. تو انہوں نے ٹوکا کہ یہ لڑکی کیا کہتی ہے, کیا کہتی ہے؟ یوں کہ اے اللہ وہ محبت جو مجھے تجھ سے ہے. کہنے لگے چپ کرو, اگر اس کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو مجھے یہاں نہ بٹھاتا, تجھے وہاں نہ سلاتا. مجھ سے محبت ہے تو میری نیند کو اٹھا کر, میری نیند سے مجھے اٹھا کر مجھے مصلے پہ کھڑا کر دیا. پھر کہنے لگے اے اللہ اب تو تیری میری محبت کا راز فاش ہو گیا, لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ہم محب و محبوب ہیں. اے اللہ اب مجھے اپنا وصال دے دے, مجھے اپنا ملاپ دے دے, مجھے اپنے پاس بلا لے. چیخ نکلی اور جان نکل گئی. تو فرماتے مجھے بڑا غم ہوا, میں صبح اٹھا اس کا کفن لینے گیا, کفن لے کے آیا تو دیکھا کفنی کفنائی پڑی ہوئی, سبز کفن چڑھا ہوا اور اس پر نورانی سطروں سے لکھا ہوا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, کہ سن لو اللہ کے دوستوں کو نہ دنیا میں غم ہے نہ آخرت میں خوف ہے. بغدادی صاحب کہتے ہیں مجھے بڑا دکھ ہوا, ان کے ہاں مرنا بڑا ایزی ہے, مرنا بڑا ایزی ہے, اتنا دنیا میں آنا ایزی نہیں جتنا جانا ایزی ہے. محمد یعقوب سنوسی فضائل صدقات میں مولانا ذکریہ لکھتے ہیں, کہتے ہیں ایک بزرگ آیا, کہنے لگا میں کل ظہر کے ٹائم مر جاؤں گا. اس نے کہا آ جاؤ مر جاؤ, کوئی بات نہیں, بڑی جگہ ہے. وہ آیا, طواف کیا, 2 رکعتیں پڑھی, لیٹا, مر گیا. جب اس کو نہلایا دہلایا, غسل دیا, کفن دیا, قبر میں رکھا, سارا کچھ کیا, چپ کر کے پڑا رہا. جب قبر میں رکھا تو اس نے آنکھیں کھول دی. میں نے کہا کوئی چٹکی کاٹ دی ہوگی تم نے, یا چھیڑ دیا ہوگا بیچارے کو, مردہ کہاں آنکھیں کھولتا ہے. اس نے آنکھیں کھول دی. اس نے کہا سردار آپ مرے نہیں؟ کہتا نہیں میں تو مکان سے بس مکان بدلی کیا ہے, ہم کا مرے ہیں, ہم تو صرف پارٹنر سائڈ بدلتے ہیں, مکان بدلتے ہیں, کرایہ دار ہیں. تو وہ مر گئی. بغدادی کو بڑا دکھ ہوا, بازار سے گیا, کفن خرید کے لایا. جب واپس آیا تو وہ سبز کفن میں پہلے سے ہی سبزی پڑی تھی, لپٹی پڑی تھی کفن میں, اور نورانی سطروں سے لکھا تھا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ذرا اس چھوٹے سے قصے کو سن کر اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھیے, اور کتنی بدعقیدگی اسی قصے میں بیان ہوئی ہے, غور کیجیے. پہلی بات کہ اللہ میری اور تیری محبت کا راز فاش ہو گیا. اگر یہ تہجد کی نماز پڑھنا راز فاش ہونا ہے جس سے مر جانا بہتر ہے, تو پھر کیا کہو گے؟ عبداللہ ابن عباس اپنی خالہ میمونہ کے گھر گئے, نبی رات کو اٹھے تہجد کے لیے, اور حضرت ابن عباس نبی کے ساتھ کھڑے ہوئے اور رات کی نماز تہجد پڑھی. اگر یہ تہجد کی نماز اللہ اور اس کے بندے کے درمیان محبت, پر اسرار محبت ہے جس کو لیک آؤٹ نہیں ہونا چاہیے, تو رسول اللہ کی محبت لیک آؤٹ ہو گئی. آپ نے اس دنیا کو کیوں نہیں چھوڑ دیا؟ صحابہ تہجد کی نماز پڑھتے, ان کی محبت لی. یہ صوفیہ کے قصے, یہ جھوٹ اور من گھڑت واقعات. اور پھر کہتے ہیں اس بی بی نے کہا اللہ مجھے اپنا وصال دے دے. یہ وصال صوفیہ کا وہی عقیدہ ہے کہ ہر چیز چونکہ اللہ میں سے نکلی ہے, کنتو کنزن مخفین, چھپا ہوا خزانہ تھا, دنیا میں آنا چاہا, اب دنیا میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی نعوذ باللہ صورتیں. تو اللہ کا وصال یہ ہے کہ بندہ مرنے کے بعد پھر جس سے نکلا تھا اسی میں داخل ہو جاتا ہے. اور یہ وحدت الوجود کا عقیدہ کفر کا عقیدہ ہے, جو نہ قرآن میں ہے نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے. اس بی بی کو سبز رنگ کا کفن مل گیا, اس سے پہلے یہ کفن خدیجہ کو کیوں نہیں ملا, یہ کفن رقیہ کو کیوں نہیں ملا, یہ کفن ام کلثوم کو کیوں نہیں ملا رضی اللہ تعالی عنہن, نبی کے صحابہ کو کیوں نہیں ملا, بدر والوں کو کیوں نہیں ملا, کسی اور کو کیوں نہیں ملا؟ اس کا مطلب ہے جتنی بڑی یہ پہنچی بھی تھی نعوذ باللہ, نبی کے صحابہ میں سے یہ مقام کسی کو نہیں تھا. فرماتے ہیں صحابہ نے نبی سے پوچھا
ہمارا رب کہا، کئی سوال کیے اور اس میں سے ایک سوال یہ بھی آیا، اے اللہ کے نبی ہمارا رب دور ہے تو ہم زور سے پکاریں گے، قریب ہے تو ہم ایسا ایسا مناجات کریں گے، تو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، یہ سوال پوچھا۔ اب ذرا جملوں پہ غور کیجئے، تو اللہ خود چل کے جواب دینے کے لیے آ گیا، خود چل کے جواب دینے کے لیے